أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك تب تک سندر مدی کویا تب تک سندر مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ کیوں جوانی میں رب کو بھولا ہے تو کیوں جوانی میں رب کو بھولا ہے تو اور طاقت کے بلبوتے پھولا ہے تو جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ ظلم پر ظلم خلقت میں کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا ایسی حکومت کے پانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ معزز علماء کرام سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان ساتھیوں بزرگوں اس جلسے میں شریک ہوئی ہماری ماں بہنوں ناظم جلسہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور اسی طرح اراکین جلسہ کا تقریباً 3 سال پہلے میں نیا ڈھلا آیا تھا اور اللہ کی توفیق سے 3 سال بعد آپ کے بیچ حاضر ہوا میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اللہ اس آیت میں مومنوں سے خطاب کرتا ہے کہ اے مومنوں اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے یعنی کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے کیا بھیجا ہے ہم ابھی زندہ ہیں ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہم قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رہے ہیں ویسے انسان دنیا میں جب کچھ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے کسی ایگزام میں کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا پہلے اس کی تیاری کی کوئی سفر کے لیے کہیں روانہ ہوا پہلے اس کی تیاری کی تو اللہ اسی چیز کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنی بچی ہوئی زندگی میں آنے والے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھے ہو اس میں تمہیں غور کرنا چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے لیکن ہمیں اور آپ کو اس کا احساس کیسے ہوگا ہمیں اللہ کا خوف اپنے دلوں میں کیسے پیدا ہوگا ہم اللہ سے کیسے ڈریں گے اس کی سب سے پہلی ریزن یہ ہے اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں جہاں بھی رہے
اللہ کا خوف ہم اپنے اندر پیدا کریں اور ہم اللہ سے ڈرے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہے؟ اللہ فرماتا میرے بندو انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب تم عبادت کرو، جب تم کچھ بھی کام کرو تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ گمان نہ کر سکو تو یہ سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی گمان نہ کر سکو تو یہ سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم عبادت کریں تو ایسا سمجھے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسا تصور نہ کر سکو تو یہ سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اپنے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر ڈر پیدا کرنے کے لیے یہ پہلے سوچنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے اور جان لیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے میرے بھائیوں دنیا میں گرم چیزوں پر نظر رکھنا ہے، دنیا میں گرم چیزوں پر نظر ڈالنا ہے۔ دنیا میں آگ گرم ہے، اس آگ کی طرف دیکھنا ہے۔ جب کہیں بھی آگ لگ جائے، جب کہیں بھی آگ لگ جائے اور وہاں دو چار آدمی اس آگ سے جل جائے تو ان کی لاش کی طرف دیکھیے، ان کی جلی ہوئی لاش کو دیکھیے، ان کی ڈیڈ باڈی کو دیکھیے، آپ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں جلی ہوئی لاش کو جب آپ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں یقین کیجئے آپ کو جب جہنم میں چلایا جائے گا، آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو میرے بھائیوں اس چیز کا احساس دنیا میں آپ آگ کو دیکھ کر کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے جہنم کی جو آگ ہوگی وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کوئلے سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ ڈیزل سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ لکڑی سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ گیس سے نہیں جلے گی۔ اللہ کہتا ہے جہنم کی آگ جلے گی تو انسان سے جلے گی، جہنم کی آگ جلے گی تو پتھر سے جلے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں جہنم کو جلائے جائیں گے تو وہاں کوئلہ نہیں ہوگا، وہاں پیٹرول نہیں ہوں گے، وہاں ڈیزل نہیں ہوں گے، انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم میں انسان جب ڈالے جائیں گے تو جہنم کی آگ جلے گی۔ میرے بھائیوں اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے اور فکر آخرت سے جڑے رہنے کے لیے دنیا میں آگ کی طرف دیکھیے، گرم چیزوں پر نظر دوڑائیے اور کہیں پر چراغ اگر جل رہا ہو وہاں پر اگر آگ لگائے جائے، اس چراغ کو جلایا جائے، آپ اپنی انگلی کو دھیرے دھیرے اس چراغ کے پاس لے جائیے، آگ سے ٹچ کرنا، آگ سے ٹچ کریے، آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا کی آگ کتنا گرم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 کے گناہ کے مطابق 70 کے حساب سے دنیا کی آگ ایک حصہ ہے، 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ زیادہ ہے، جہنم کی آگ کے اندر پاور ہے۔ میرے بھائیوں ایک حصہ 70 میں اگر ایک حصہ دنیا میں اللہ نے آگ دیے تو ہم اور آپ اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن کیسے برداشت کریں گے جب اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے اندر فکری آخرت پیدا کیجئے اور ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے نفس کا لفظ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ صرف مومنوں کو، کافروں کو، مخصوص کسی کا نام نہیں لیا، مرد کو، عورت کو، بوڑھے کو، بچے کو نہیں، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی ہے۔ اس میں نوجوان، جوان، بوڑھے، بزرگ سب شامل ہیں۔
میرے پیارے ساتھیوں آگے کے لیے کیا تیاری کیے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنی بچی ہوئی زندگی پر غور کریں۔ یہ جو 40 سالہ زندگی ہماری گزر گئے، اس میں ہم نے کتنی نیکیاں کیے، کتنے ایسے اعمال کیے جن کو دیکھ کر اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں لفظ نفس استعمال کیا، اور قرآن میں لفظ نفس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور اپنے نفس کو برے راہ سے روک لے، برے خواہشات سے روک لے، اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، میرے بھائیوں اللہ فرماتا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، نفس کی غلامی سے آزاد پا جائے۔ یعنی انسان کو نفس یہ کہتا ہے، انسان کو یہ نفس کہتا ہے کہ تم چلو چوری کرو، وہ انسان دھیرے دھیرے چوری کرنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے، اپنا چوری کرنے کے لیے غلط راہوں کی طرف جاتا ہے۔ نفس یہ کہتا ہے کہ تم شراب پیو، شراب پینے کے لیے آگے جاتا ہے۔ نفس یہ کہتا ہے کہ تم سگریٹ پیو، بیڑی پیو، نفس یہ کہتا ہے کہ تم تمباکو کا استعمال کرو، نفس یہ کہتا ہے کہ تم شراب پیو۔ لیکن میرے بھائیو آپ نے اللہ کا خوف پیدا کیا، آپ نے اللہ کا ڈر پیدا کیا، اللہ کا ڈر پیدا کیا اور سگریٹ پینے سے بچ گئے، شراب ہاتھ لگانے سے بچ گئے، جوا کھیلنے سے بچ گئے، بدکاری کرنے سے بچ گئے، گویا آپ اپنے نفس کی غلامی سے آزاد پا گئے۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اسی چیز کا نام تو فکر آخرت ہے، اسی چیز کا نام تو اللہ کا ڈر ہے کہ ہم گناہ کرنے کے لیے جائیں، دل میں اور دل و دماغ میں ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالے کہ تم چوری کرو، چوری کر لو گے 2-4 روپیہ کر لو گے تو کیا حرج ہے، دھیرے دھیرے بڑا چور بن جائے گا۔ اسی چیز کا نام خوف خدا ہے۔ سامان کہیں پہ ہمیں اچھا موقع لگا ہے، ہاتھ لگا ہے، کسی کے گھر گئے کوئی نہیں ہے، ہم نے چرا کر لے کے آ گیا، لیکن میرے بھائیوں چرانے سے پہلے اگر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور یہ سمجھ گئے کہ ہمیں مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، مالک کی مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے، اسی چیز کا نام علم یعلم بأن اللہ یرا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو میرے پیارے ساتھیوں نفس کی غلامی سے اگر آزاد پا گئے تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس آیت میں لفظ نفس کا استعمال ہوا ہے۔ آئیے اور 2 آیت دیکھتے ہیں کہ لفظ نفس کا استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ آواز دے گا اے اطمینان والے نفس، اے اطمینان والی روح میرے پاس لوٹا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرے پاس لوٹا اس حال میں کہ تو بھی اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ بھی تم سے خوش ہو جائے، اللہ بھی تم سے راضی، تو بھی اللہ سے راضی۔ پھر اللہ آواز دے گا، اس نفس سے آواز دے گا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ میرے بھائیوں پتہ چلا نفس کو پاک کرنا ہے، نفس کو اطمینان والا بنانا ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفس کو پاک کر لیا تو اللہ ایسے نفس سے آواز دے گا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ایک جگہ اللہ فرمایا نفس کی غلامی سے آزاد پا گئے تو فإن الجنۃ ہی المأویٰ، دوسری جگہ فرماتا ہے نفس کو اگر پاک کر لیا تو اللہ کہتا ہے میری جنت میں داخل ہو جا۔ مسلمانوں اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، نفس کو برائی کی آلیدگیوں سے پاک کرنا ہے، میرے بھائیوں گناہوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ اسی نفس کے بارے میں قسم کھاتا ہے، نفس کی ایک قسم لوامہ بھی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ قسم کھاتا ہے نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی، اس نفس کی قسم کھا رہا ہے جو نفس آپ کو کم نہیں کیا کرائے، جو نفس آپ کو کم نہیں کی کرائے۔ یعنی 5 ٹائم کی جگہ آپ 3 ٹائم ہی نماز پڑھیں،
30 روزہ رکھنے کے بجائے آپ 20 روزہ ہی رکھے، نفلی عبادت آپ کم کریں، زکوٰۃ کم دے، 100 روپیہ دینے کی استطاعت ہے آپ کے پاس، 20 ہی دے، 30 ہی دے، تو آپ اس پر بھی نفس کی ملامت کیجئے کہ ہائے رے میری بدبختی، ہائے رے میری بدنصیبی، مجھے 100 روپیہ میرے پاس دینے کی طاقت تھی، میں 100 روپیہ چاہتا تو دے سکتا تھا لیکن 20 ہی دیا۔ کم نیکی کرے، اس پر بھی نفس کی ملامت کرے، اور گناہ کے کام ہو جائے، زنا کر لے، چوری کر لے، شراب پی لے، اس پر بھی نفس کی ملامت کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ ہائے میری بدبختی، تو نے مجھے شراب کے اڈے پر پہنچا دیا، تو نے مجھے بدکاری کی راہ پر لگا دیا، تو نے مجھے چوری کرنے پر آمادہ کر دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ قسم کھاتا ہے نفس لوامہ کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی آیت کے مناسب وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، پہلی رات ہے، شادی ہوئی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیے، ہم بستر ہوئے ہیں، ہم بستری کیے ہیں، اتنے میں اعلان ہو گیا کہ حنظلہ تمہیں میدان جنگ میں جانا ہے۔ صحابہ اور مسلمانوں، اب تمہیں میدان جنگ کی طرف چلنا ہے۔ حنظلہ کے کانوں میں یہ آواز گونجی تو حنظلہ نے نرم نرم بستر چھوڑ دیا، حنظلہ نے بیوی کی محبت چھوڑ دی، بیوی کا پیار چھوڑ دیا، حنظلہ نے اپنی بیوی کی محبت کو قربان کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حنظلہ بستر سے کھڑے ہوئے اور میدان جنگ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی بیوی پیچھے سے دوڑتی ہوئی آئی، اپنے شوہر کا دامن پکڑ کر کہتی ہے، او میرے سردار، او میرے ہسبینڈ، میں آپ کو روکنے نہیں آئی ہوں، میں آپ کو منع کرنے نہیں آئی ہوں، میں آپ کے پاس اس لیے چل کر آئی ہوں، ابھی آپ نے مجھ سے جمع کیا ہے، ابھی آپ نے مجھ سے ہم بستری کیے ہیں، وہ میرے شوہر، کم از کم آپ میدان جنگ میں جانے سے پہلے غسل جنابت کر لیجئے، غسل سے فارغ ہو جائیے، آپ ناپاک ہیں اور ناپاکی کی حالات میں میدان جنگ میں جا رہے ہیں، میدان جنگ میں جانے سے پہلے آپ کم از کم غسل جنابت کر لیجئے۔ روکنے نہیں آئی تھی۔ آج کل کی اگر بہنیں ہوتی، مائیں ہوتی تو اپنے شوہر سے کہتے پہلی رات ہے کیوں جا رہے ہو، لیکن حنظلہ کہتا ہے وہ میری بیوی، میں اس وقت نہا نہیں سکتا، میں اس وقت غسل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آخری اعلان ہو گیا ہے، جیسے اگر دنیا میں کوئی مقابلہ چل رہا ہو اور اعلان ہو جائے کہ 1 2 3 کے بعد کوئی نہ رکے، فوراً چلنا شروع کر دے، دوڑنا شروع کر دے۔ حنظلہ کے لیے وہ آخری اعلان ہو چکا تھا کہ مسلمانوں اور صحابہ، تمہیں میدان جنگ کی طرف چلنا ہے، تو جس حال میں ہے اسی حال میں میدان جنگ کی طرف چلو۔ حنظلہ نے جب یہ اعلان سنا تو چلنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حنظلہ نے اپنی بیوی سے کہا، او میری بیوی، 2-4 مہینے کا انتظار کرنا، 2-4 دن کا انتظار کرنا، میں واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا مر گیا تو عدت پوری کر کے تم دوسرا نکاح کر لینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیوی کو بھی معلوم ہے میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے، ہو سکتا ہے گھر واپس آئے یا نہ آئے، تو میں کیوں بھیجوں؟ شوہر کو بھی معلوم ہے کہ میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے واپس آؤ یا نہ آؤ، ابھی نہ جاؤ، کچھ دن بعد جاؤ، ابھی شادی ہوئی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بیوی کی محبت کو قربان کر دیے، بیوی کی محبت چھوڑ دیے اور نبی کی محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے، دینی جذبہ اپنے اندر رکھنے کے لیے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے میدان جنگ کی طرف چلے گئے۔ میدان جنگ میں جا کر پہنچ گئے، لڑتے گئے، کتنے کافروں کو جان نصیب کر دیے، کتنے کافروں کے موت کے گھاٹ اتار دیے، اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی شہید ہو گئے، میدان جنگ میں جا کر شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو خبر ہوئی کہ حنظلہ شہید کر دیا گیا ہے، حنظلہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حنظلہ کی لاش کی تلاشی لی گئی، ان کی لاش کو لائے گئے تو آپ نے دیکھا کہ آسمان سے 70,000 فرشتے حنظلہ کی لاش کو غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ میرے صحابہ، جاؤ
حنظلہ کے گھر والوں سے پوچھو کہ حنظلہ نے کیسا عمل کیا تھا کہ آج ان کی لاش کو آسمان سے فرشتے گزر دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ان کے گھر میں پوچھا گیا تو ان کی بیوی نے بتایا ایسی ایسی باتیں، حنظلہ نے جمع کیا تھا، ہم مستری کیا تھا۔ دوسرے جنابت سے فارغ ہوئے بغیر ہی انہوں نے میدان جنگ کی طرف رخ کر لیا، میدان جنگ کا رخ کر لیا، میدان جنگ چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آخرت کی تیاری نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم، اشاروں میں کہا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے نکل گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اے لوگوں، تم ہر حال میں کوشش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی مالوں کے ساتھ۔ مسلمانوں، جہاد کا اعلان ہو جائے اور تمہیں لگے کہ جہاد ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے، تمہیں لگے کہ اب دین کو بچانے کے لیے ہماری قربانی ضروری ہے، مال کی قربانی ضروری ہے، اولاد کی قربانی ضروری ہے، اپنے پیسوں کی، دھن دولت سمپتی کی قربانی کی ضرورت ہے، اپنی جان کی ضرورت ہے، اپنی جان کو دینے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو راہ خدا میں دینے کی ضرورت ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، پیچھے نہ ہٹنا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اللہ اس کے بدلے میں کیا دے رکھا ہے؟ ہم جہاد کیوں کریں؟ ہم اپنے مال کی قربانی کیوں پیش کریں؟ ہم اپنی جان کی قربانی پیش کیوں کریں؟ اللہ اس کا جواب قرآن میں دے رہا ہے۔ وہ مسلمانوں، وہ مومنوں، اللہ اس کا جواب دے رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت دے رکھی ہے۔ مسلمانوں، اگر ہمیں جنت حاصل کرنا ہے، اگر ہمیں جنت میں جانا ہے، واقعی ہمیں جنت کی خواہش ہے، تو ہمیں اپنی جان کی قربانی بھی ضرورت پر دینی ہے، ہمیں اپنے مال کی قربانی بھی ضرورت پر دینی ہے، اور محمد رسول اللہ کی شریعت کو اپنانا ہے۔ محمد رسول اللہ کی شریعت کو اپنائے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں کام کر لیجئے، دنیا میں کچھ بھی کر لیجئے، ایک مسافر جب ٹرین میں سفر کرتا ہے، وہ اگر 30 روپے کی جگہ 300 روپے والے ٹکٹ خریدے، لیکن سرکاری مہر نہ ہو، سرکاری دستخط نہ ہو، تو اس کو ٹی ٹی پکڑے گا، فائن دینا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا۔ مسلمانوں، اگر تمہیں لگ رہا ہے، اگر تمہیں جنت کی خواہش ہے، جنت کی طلب ہے، تو اس کے راستے پر چلنا ہے، اس کے طریقے پہ چلنا ہے۔ اسی کو غیروں کی کتابوں میں یوں کہا گیا اب تک سندر مت کویا بنا محمد پار نہ ہویا۔ اے لوگوں، دنیا میں کوئی بھی راستہ اپنا لو،
محمد रसूलुल्लाह की शरीयत के बगैर जन्नत हासिल होने वाली नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक, उनकी जिंदगी के मुताबिक अगर अपनी जिंदगी गुजारोगे, उनके तरीकों को फॉलो करोगे तो ही तुम्हें जन्नत मिलेगी, वरना उसके अलावा तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। अहमद की तुझ पड़ी बेधा मिलता से जगरब अहम सूर इबाजनी। मेरे भाइयों, अहमद नाम का आदमी तो दुनिया में जन्म लिया था, जो सूरज की तरह रोशन चमकने वाला था, उन्हीं की रास्ते को अपनाना, यह नहीं आया उस रास्ते के अलावा कोई रास्ता तुम्हारा है नहीं, उसके तरीके के मुताबिक चलना। तो मेरे भाइयों, उन्होंने अगर जिहाद करने के लिए कहा है, उन्होंने अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने का है, तो हमें जरूरत पर अपनी मालों की कुर्बानी भी देना है और अपनी जानों की भी कुर्बानी देना है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर इंसान हुआ है जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करे, अपने नफ्स से भी ज्यादा प्यार करे, वन्ना से अजमईन, पूरे जमीन की तमाम इंसानों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करे। मेरे भाइयों, अपने आप से भी बढ़कर प्यार मोहब्बत से होना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आप से भी बढ़कर मोहब्बत नबी अकरम से होनी चाहिए। पता चला हमें जिहाद अगर हमारे ऊपर फर्ज हो जाए तो हम अपनी जान की परवाह के बगैर जिहाद की तरफ निकल जाए। हनज़ला ने ऐसा इसलिए किया था, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मेरे प्यारे साथियों, जितनी बातें आज हुई कुरान और हदीस के सिलसिले में कहीं नहीं हटे, आपके अंदर जो रियासत पैदा कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, वल तंजुर नफ्स मा कद्दमत लिगद, हर नफ्स को गौर करना चाहिए। एक बूढ़े को भी, एक जवान को भी, एक बुजुर्ग को भी हर नफ्स को गौर करना चाहिए। नौजवान ये न सोचे हमारी तो जिंदगी लंबी है, हम इस उम्र में क्यों इबादत करें, हम इस उम्र में क्यों इबादत करें, हमारी जिंदगी तो लंबी है। क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है कि आप लंबी जिंदगी जियो? क्या आपको मालूम है कि आप एक लंबी पीरियड तक रहो? नहीं नहीं मेरे भाइयों, आप मौत से बचने के लिए, मौत से बचने के लिए हिंदुस्तान को क्रॉस करके हिंदुस्तान के बॉर्डर से चले जाओ, इराक चले जाओ, ईरान चले जाओ, सऊदी चले जाओ, कहीं चले जाओ, हर जगह मौत का ऐलान हो रहा है, हर जगह मौत की खबरें हैं, हर जगह कब्रिस्तान है, हर जगह शमशान घाट है। तुम कहीं बच नहीं सकते हो, मौत तुम्हें आकर रहेगी। बचने के लिए यहाँ से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, कहीं भी चली जाओ, कुरान हाथ में लो, कुरान हाथ में लो और पढ़ो, तो तुम्हें पता चलेगा ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, जहां कहीं भी रहो मौत तुम्हें आकर रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, नौजवानों, अपने अंदर एहसास पैदा करो, जब तक हम जिंदा हैं फिक्र आखिरत से जुड़े रहे, हमारा नेक अमल हो, इसी अमल को अल्लाह के बाद दिखाकर जन्नत हासिल करेंगे। ये मत सोचो बुढ़ापे में अमल कर लेंगे, क्या भरोसा कि आप शाम तक जी पाओ, क्या भरोसा कि आप कल 2025 तक जी पाओ, क्या भरोसा आप 2050 तक जी पाओ, क्या भरोसा आज की रात इस मजलिस में हो, कल इसी तरह का प्रोग्राम आइंदा साल इसी तरह की मजलिस लगे और वहां तुम मौजूद हो। नहीं नहीं, इसलिए हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मेरे भाइयों, मौत को ज्यादा से ज्यादा याद किया कीजिए। मौत को याद करने से अल्लाह का खौफ पैदा होगा, मौत को याद करने से अल्लाह का डर पैदा होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो लोगों तुम में से अक्लमंद होशियार आदमी हुआ है जो मौत को याद करके मौत को याद ज्यादा से ज्यादा करे और आखिरत के बारे में सोचे, मौत को याद करके जहन्नम को सोचे, जन्नत को सोचे। तुम में से ज्यादा होशियार आदमी हुए। मेरे नौजवानों, आप जवान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुढ़ापे तक जी पाओ। इसे नौजवानी में, जवानी में जो आप अपनी जवानी को दुनिया के ऐश हुस्न के पीछे लगा दियो, दुनिया में बर्बाद हो रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, खैनी खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, राजनीवास खा रहे हो, मधु खा रहे हो, इन तमाम चीजों को कर रहे हो, फजूल पैसे खर्च कर रहे हो, अपनी जवानी को भी बर्बाद कर रहे हो। ऐसा मत सोचो कि हम दुनिया कमा रहे हैं, नहीं नहीं, अगर ऐसा करोगे तो दुनिया भी तुम्हारे लिए बर्बाद है और
आखिरत भी बर्बाद है। दुनिया में भी तुम कहीं की नहीं रह जाओगे और कल क़यामत की भी दिन तुम कहीं नहीं रह जाओगे। अल्लाह फरमाता है अपने नफ्स को हलाकत में ना डालो, अपने नफ्स को बर्बाद ना करो। आप इंसाफ से बताइए, आप इंसाफ से बताइए, क्या सिगरेट पीने से कोई फायदा हुआ है? क्या बीड़ी खाने से कोई फायदा हुआ है? नौजवानों, आपसे ज्यादा सबसे मेरी मोहब्बत है। नौजवानों, आपसे मैं अपील कर रहा हूँ, आज के बाद से यहाँ से उठने के बाद बीड़ी खाना छोड़ दोगे। यहाँ से उठने के बाद जो फजूल में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं, यहाँ से उठने के बाद इन चीजों को बर्बाद करना भूल जाइए, इन पैसों को बर्बाद करना भूल जाइए। नौजवानों, आप MLA, आप मुखिया है, आप सरपंच है, अगर आपके अंदर सुधार आ गए, आपके अंदर इख्लाफ पैदा हो गए, तो इंशाअल्लाह समाज सुधरेगा, समाज के अंदर इस्लाह पैदा हो जाएंगे। अपनी जिंदगी को बेकार यूं ही फजूल चीजों में बर्बाद ना कीजिए। बेकार जिंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है, रब को पुकार ले। बेकार जिंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है, रब को पुकार ले। मेरे भाइयों, अगर आपने अपनी जिंदगी को बेकार कर दिया है तो आज के बाद से अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश कीजिए। जो गलतियां हो गई, आप बनी आदम है, आप तो आदम के संतान है, आप तो आदम की औलाद है, अल्लाह से तौबा कीजिए। हो सकता है अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन जो ये जिंदगी आपने बर्बाद कर दी है, इन जिंदगी को बर्बाद और मत कीजिए। और वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। एक नौजवान पीछे खड़ा था, एक मौलवी साहब दिल्ली से आया और तकरीर शुरू किए कि मुसलमानों, इस्लाम कितना पीछे। उस नौजवान का नाम इस्लाम था। उन्होंने अपनी तकरीर में कही कि मुसलमानों, इस्लाम कितना पीछे। एक नौजवान आया ही था, सोचा यार मौलवी दिल्ली से आए, पटना से आए, हमको पहचान रहा है। वो नौजवान बीच में आकर बैठ गया। फिर तकरीर शुरू हुई, मुसलमानों, इस्लाम कितना पीछे है। वो इस्लाम नाम का आदमी नौजवान बीच से उठकर आगे में आके बैठ गया। फिर जब तकरीर शुरू हुई, बीच में ये बात आई कि मुसलमानों, इस्लाम कितना पीछे है। उसको गुस्सा आया, नीचे से उठा और स्टेज पे आके मौलवी साहब का गिरबान पकड़कर कहा, क्या तेरे सर पे बैठे रहो। तो मेरे प्यारे साथियों, नौजवानों, यहाँ आए हैं, कुछ लेकर जाइए, मकसद में कामयाब होइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कद अफ़लह मन तज़क्का। ऐ लोगों, फिक्र आखिरत से जुड़े रहने के लिए अल्लाह कहता है कद अफ़लह मन तज़क्का। कहीं पर अल्लाह फरमाता है कद अफ़लह मन ज़क्का। ऐ लोगों, कामयाब हो गए वही लोग, कामयाब हो गए वो इंसान, कामयाब हो गए वो आदमी, कामयाब हो गए वो लोग जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कामयाब हो गए वो लोग जो अपने नफ्स को पाक कर लिया। नौजवानों, अपने नफ्स को पाक करना है, शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, हरामकारी में डूबना नहीं है, अपने नफ्स को पाक करना है। दुनिया में कामयाबी की अलामत हम और आप ये समझते कि माल हो जाए तो सिर्फ कामयाबी है, हम और आप ये समझते कि दौलत हो जाए तो सिर्फ कामयाबी है। माल कमाना गलत नहीं है, माल हो जाना कामयाबी भी है, लेकिन माल हो जाना सिर्फ कामयाबी नहीं है। अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाता फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। लोगों, कामयाब हो गए वो लोग, कामयाब हो गए वो इंसान जो जहन्नम की आग से बच गए, जो जहन्नम से बच गए और जिनका दाखिला जन्नत में हो गया। मेरे प्यारे साथियों, कद अफ़लह मन ज़क्काहा। कामयाब हो गए वो इंसान जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया। या कद अफ़लह कहा गया, कद जब फेले माजी पर दाखिल हो जाए, वो या वो काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कामयाब हो गए, फलाह हो गए, फलाह पा गए वो इंसान जो अपने नफ्स को पाक कर लिया, जो कपड़ा पहना हलाल पैसे का पहना, जो अपने जिस्म पर चढ़ाए हुआ लिबास है हलाल पैसे का है, जो खाया वो हलाल पैसे का है। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से अल्लाह फरमाता है कद अफ़लह मन ज़क्काहा। कामयाब हो गए वो इंसान जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया। अमीर खुसरो के बारे में आपने सुना होगा। नौजवानों, आपके लिए नसीहत है, ये मुल्क हमारा बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमें और आपको होश के नाखून लेने की जरूरत है।
آگے الیکشن بھی قریب ہے، میں سیاست کی دنیا میں نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو یہ دعویٰ ٹھوک کر کل تک کہا تھا کہ مر جانا قبول ہے، ان کے ساتھ جانا قبول نہیں ہے، اور جن کے ساتھ گیا بھی انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہے۔ لیکن مسلمانوں، تمہیں یہ سیاست کو سمجھنا ہے، تمہیں ان چیزوں پر غور کرنا ہے، جو دروازہ بند ہو رہا ہے وہ دروازہ کھل بھی رہا ہے، اس لیے آگے الیکشن ہے، فوج کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، اپنے اندر انقلاب پیدا کیجئے، اپنے اندر شور پیدا کیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہا کہ ایک ریاست میں یو سی سی یونیفارم سیول کوڈ لاگو کر دیا گیا، آپ یہاں بھی لاگو ہو جائے گا۔ اس سے پہلے، وقت سے پہلے ہمیں اور آپ کو ہوشیار ہونا ہے، اپنے اندر بیداری لانی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ کو بتا کر جا رہا ہوں، نوجوانوں، آپ سے خاص اپیل ہے کہ آپ ان موبائلوں میں اپنی زندگی کو برباد نہ کیجیے، اور دین بھی سمجھے، دنیا بھی سمجھے، ہندوستان میں ہے تو ہندوستان کے آئین کو بھی سمجھے، قانون کو بھی سمجھے۔ ایک ہاتھ میں قرآن و حدیث ہو تو دوسری ہاتھ میں آپ کا سنویدھان بھی ہونا چاہیے، تاکہ آپ ان کو سنویدھان کے حوالے سے جواب دے سکیں کہ کہاں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو پروگرام کرنا منع ہے، کہاں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کا پرچار کرنا منع ہے۔ سب اپنے مذہب کے مطابق آزاد ہے، سب کو آزادی ہے اور سب کو حق حاصل ہے کہ اپنے دھرم کے حساب سے اپنے مذہب کی بات پڑھے اور اپنے مذہب کو فالو کرے۔ اس لیے نوجوانوں، مجھے اگر آپ سے اعتراض کریں، آبجیکشن کریں، آپ سے سوال کریں تو آپ قرآن حدیث سے ہی صرف جواب نہیں بلکہ سنویدھان سے بھی ان کو جواب دے سکے۔ امیر خسرو کو اللہ نے ایسا ملکہ دیا تھا، ایسا ہنر دیا تھا کہ امیر خسرو شعر و شاعری میں بڑی دنیا میں ان کا نام تھا، ان کی شہرت تھی۔ امیر خسرو ایک دن چل رہے تھے، راستے میں پیاس لگی، چل رہے تھے، پیاس لگی، دیکھا کہ بغل میں کنواں ہے، 10 قدم 20 قدم چلنے پر ایک کنواں ملے گا، وہاں 4 عورتیں پہلے ہی سے اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھر رہی ہے، اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھر رہی ہے۔ امیر خسرو دھیرے دھیرے آہستہ چلتے چلتے ان کے پاس گئے، 4 میں سے ایک عورت امیر خسرو کو جانتی تھی، اس نے باقی سہیلیوں سے کہا یہی امیر خسرو ہے، یہی امیر خسرو جن کی شعر و شاعری دنیا میں لوگ کرتے ہیں، سنتے پڑھتے گاتے ہیں، ان کے گیت لوگ گاتے ہیں، یہاں آئے، پانی پینا چاہے تو ہمیں بہتر موقع ہے، اچھا موقع ہے، سنہرا موقع ہے۔ پہلے ہم کوئی شعر سنیں گے، کوئی مصرع سنیں گے، ان کی زبان سے سنیں گے، لائیو سنیں گے، اس کے بعد ہم انہیں پانی پلائیں گے۔ 4 عورتوں نے یہ عزم مصمم کر لیا کہ بغیر شعر سنائے، بغیر مصرع سنائے ہم پانی نہیں پلائیں گے۔ امیر خسرو بغل میں آئے، کہا محترمہ پانی پلاؤ، بہت پیاس لگی ہے۔ ان عورتوں نے کہا پانی تمہیں کی شرط پر پلائیں گے جب تم ہمیں کوئی شعر سناؤ، جب ہمیں تم کوئی مصرع سناؤ، جب تم ہمیں کوئی شعر سناؤ، کوئی مطلب سناؤ تو ہمیں تمہیں پانی پلائیں گے، ہم تمہیں پانی پلائیں گے۔ 4 عورتوں نے کہا، ایک نے کہا ہمیں کتا بہت پسند ہے، کتا پر کوئی شعر پڑھیے، دوسرے نے کہا ہمیں ڈھول زیادہ پسند ہے، تیسرے نے کہا چرخا پسند ہے، چوتھے نے کہا کھیر پسند ہے۔ 4 عورتوں نے الگ الگ خواہش ظاہر کی۔ امیر خسرو کو اللہ نے ایسا ملکہ دیا تھا، ایسا ہنر دیا تھا، میرے بھائیوں، امیر خسرو نے الگ الگ جواب نہیں دیا، الگ الگ کھیر پر کوئی مصرع بنائیں گے تو ٹائم لگ جائے گا، اگر کتے پر کوئی مصرع بنائیں گے تو ٹائم لگ جائے گا، اس لیے امیر خسرو نے 4 عورتوں کی خواہش ایک ہی مصرع میں بیان کر دیا۔ کھیر پکائی جتن سے، کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ تو میرے نوجوانوں، اگر آپ سے کوئی ایسا سوال کرے جو آپ کے اسلام سے ٹکرا جائے، جو آپ کو ایسا جواب دینا ہے کہ وہ جواب اسلام سے بھی ہو، وہ جواب سنویدھان سے بھی ہو، ہاں اگر ہٹ گئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دھارا آرٹیکل اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارو، تم اپنے مذہب کے مطابق آزاد ہو، تم اپنے مذہب کو فالو کرو، جہاں ہو عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ اگر ہم قرآن و حدیث کے علاوہ سنویدھان سے بھی جواب دیں گے، ان دشمنوں کے منہ پہ کرارا تماچا پڑے گا، اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں،
حسن خسرو کے اندر جس طرح اللہ نے صلاحیت دی تھی ان کے اندر ملکہ تھا، آپ بھی اپنے اندر ایسا ملکہ پیدا کیجئے۔ آپ کو دنیاوی اعتبار سے سوال کرے، اخروی اعتبار سے سوال کرے تو آپ کو دو سوالوں کا جواب یہ کی دے اور وہاں جواب دے کر پاس ہو جائے۔ دنیا میں آپ کو یہ معلوم چل جاتا ہے کہ یہ فلم کس کے ہے، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں پر اس کے تھیاتر لگیں گے، کہاں پر شو ہوں گے، کہاں دکھائے جائیں گے، کب ریلیز ہوگا، اس کی کتنے ملین ویو گئے، اس کے کتنے فالوورز ہیں، آپ کو دنیا بھی معاملات کے بارے میں پتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے نہ آپ کو قرآن و حدیث کا صحیح علم ہے، نہ آپ کو سیرت کے بارے میں پتا ہے، نہ آپ کو نبی اکرم کو اپنا آئیڈیل، نہ آپ نبی اکرم کو بناتے، نہ حضرت علی کو بناتے، نہ ابو بکر صدیق کو بناتے۔ آپ اگر کسی کا فین ہے تو سلمان خان کا ہے، شاہ رخ خان کا ہے، محبت رکھیے، محبت رکھے، لیکن میرے بھائیوں کسی کو آئیڈیل نہ بنائیے اور آئیڈیل بنا کر ان کی زندگی کے مطابق زندگی نہ گزاریے۔ آج وہ جیسا اسٹائل کر رہا ہے آپ بھی ویسے ہی اسٹائل کر رہے ہیں، ویسے انداز اختیار کر رہے ہیں۔ کیا میرے بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان خان کے مقابلے میں کم تھا؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ رخ خان کے مقابلے میں کم تھا؟ نہیں میرے بھائیوں، لیکن آج ہمیں سلمان خان یاد ہے، شاہ رخ خان یاد ہے، آج ہمیں اجے دیوگن یاد ہے، لیکن ہمیں حضرت علی کی سیرت یاد نہیں ہے، ہمیں حضرت عثمان غنی کی سیرت یاد نہیں ہے۔ دنیا میں ہم موبائلوں کے چکر میں پڑ کے دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے، دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے، موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجیے، موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ آگے میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اب زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے آپ کو اللہ کی یہاں بخشش کرا سکتے ہیں، معاف کرا سکتے ہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر کے نیکیاں کما سکتے ہیں، نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، قرآن کم از کم 2 مرتبہ پڑھی لوگے۔ میرے نوجوان جو پورے سال کا قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا لیکن رمضان کے مہینے میں ہاتھ بھی نہ لگائے تو قرآن کی چند صورتیں سن لیں گے، قرآن کے چند پارے موبائلوں کے ذریعے سن لیں گے، لیکن ہاں وہ ہر انسان تو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو 2 بار 3 بار پڑھ لیتا ہے، لیکن قرآن کی آیت پڑھ کے تیری دل کی دنیا بدلتی نہیں ہے، تیری اندر آخرت کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، تیرے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت آ گئی، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، یقین تیرے پروردگار کا عذاب تو برحق ہے، تیرے رب کا عذاب تو ثابت شدہ ہے، واقف ہونے والے انسان کو عذاب دیا جائے گا، انسان کو سزا دی جائے گی، وہ عذاب برحق ہے، ثابت شدہ ہے، وہ عذاب ہمیں ہو کر ہی رہے گا اگر ہم نے گناہ کیا ہے۔ قبر میں رکھ کے آ جائیں گے، 4 پائی وہیں پر رکھ دیں گے، آپ کو ایک آدمی قبر میں رکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رشتہ دار بھی کتنا بڑا کٹور دل ہوگا، آپ کا بھائی ہوگا، آپ کے گاؤں والے ہوں گے، آپ کی جگری دوست ہوں گے، کسی کو یہ رحم نہیں آئے گا، آپ کو تنہائی میں چھوڑ کے آ جائیں گے، آپ کو اندھیرے گھر میں چھوڑ کے آ جائیں گے۔ دنیا میں اگر ابھی لائٹ بھاگ جائے آپ اس اندھیرے میں رہنا گوارا نہیں کر سکتے اور نہیں رہ سکتے، جبکہ اتنا بڑا مجمع ہے، لیکن قبر تو اندھیری ہے، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، آپ کو رکھ کے آ جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 2 فرشتہ آئیں گے، منکر اور نکیر آئیں گے اور آپ سے سوال کرے گا، اگر آپ پاس ہو گئے تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، آپ کو جنتی لباس دے دیا جائے گا، لیکن اگر پاس نہیں ہو پائے تو وہیں بھی آپ کو عذاب دینا شروع ہو جائے گا، وہیں سے آپ کے عذاب کا اسٹارٹ ہو
جائے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر نے اس آیت کو پڑھی کہ اللہ کا عذاب برحق ہے، اللہ کا عذاب ہو کر ہی رہے گا۔ جب یہ آیت پڑھی تو غشی آئے، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ بیمار پڑ گئے۔ لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے اور کہنے لگے عمر کیا حال ہے؟ حضرت عمر کہا کرتے تھے لوگوں، اگر آسمان سے کوئی ندا دینے والا، اگر کوئی آسمان سے آواز دینے والا، پکارنے والا پکار کر ہی کہے کہ روئے زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب جنتی، سب جنتی، ایک ہی جہنمی، تو حضرت عمر اپنے آپ کو یہ سوچے گا وہ جہنمی میں ہوں۔ حضرت عمر اپنے آپ کو یہ سوچے گا وہ جہنمی میں ہوں۔ جس عمر فاروق کا حال یہ ہے کہ رات کی تاریکیوں میں اندھیرے میں چلتا ہے، اکیلے چلتا ہے، غلام ہے، ایک غلام ہے اور رات کی تاریکیوں میں چلتے ہیں اس کا پتہ کرنے کے لیے کہ کوئی غریب بھوکا تو نہیں سویا ہے، کوئی یتیم بھوکا تو نہیں سویا ہے، کسی کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں، بچے کی رونے دھونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے۔ اس چیز کا پتہ کرنے کے لیے رات کی تاریکیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ ایسے انسان اپنے آپ کو یہ پیش کر رہا ہے کہ روئے زمین میں سب جنتی اگر ہو ایک ہی جہنمی، تو وہ اپنے آپ کو یہ سوچے گا کہ وہ جہنمی میں ہوں۔ جس عمر فاروق کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر اللہ میرے بعد دنیا میں روئے زمین میں کسی کو نبی بناتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں آپ نے نام لے کر کہا کہ عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، دنیا ہی میں جنت کی بشارت پانے والے صحابہ کرام جو خلیفہ ثانی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ صرف یہ وجہ ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی خیر کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے، ان کا ایک غلام ہے، غلام کو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ میرے غلام، تم یہاں سے بیسی جا رہے ہو، تم یہاں سے پورنیا جا رہے ہو، تم یہاں سے کٹھیار جا رہے ہو، تم مال کما کر لا رہے ہو، محنت کر کے آتے ہو، مزدوری کر کے آتے ہو، تمہارا اگر 100 روپے انکم ہو، 100 روپے کی آمدنی ہو تو تم ہمیں 10% دے دینا، 10 روپے دے دینا، تم ہمیں 20% دے دینا۔ یہ معمول تھا، روزانہ غلام کما کر لاتے تھے اور ابوبکر صدیق کو دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کچھ کھایا کرتے تھے، لیکن پوچھ لیا کرتے تھے کہ بتاؤ تم یہ مال کہاں سے لائے، کہاں سے کمایا، راستہ کیا تھا، طریقہ کیا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے نہیں پوچھا، بغیر پوچھے آپ نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد غلام نے کہا اے میرے مالک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کو معلوم ہے یہ جو کھانا میں نے آپ کے سامنے دیا، آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ نے آج بغیر پوچھے اس کھانا کو کھا لیا؟ ابوبکر صدیق کہتے ہو میرے غلام، آج ہی میں نے نہیں پوچھا، بتاؤ وہ مال کیسا تھا، وہ کھانا کیسا تھا، حلال تھا یا حرام، راستہ کیا تھا، تم جائز راستے سے کما کر لائے یا ناجائز راستے سے کما کر لائے؟ غلام کا جواب تھا او میری آقا، او میرے مالک، کچھ مہینے پہلے میں چل رہا تھا، ایک سڑک پر مجھے ایک آدمی اور اس کی بیوی ملی۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، اتفاق سے اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ حاملہ تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا بتاؤ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، تم یہ بتاؤ۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ لڑکا ہے۔ میں نے کہانت گڑی، حالانکہ مجھے کہانت سے کوئی شبہت نہیں تھا میرے پیارے ساتھیوں، اور کچھ مہینے کے بعد لڑکا ہی ہوا۔ وہ آدمی خوشی کی ماری آئے اور آج مجھے انعام دیا اور انہیں انعام کے پیسے سے میں نے کچھ خرید لیا، انہیں انعام کو میں نے آپ کے سامنے لا کر دے دیا اور آپ نے بغیر پوچھے اس کو کھا لیا، بغیر پوچھے آپ نے اس کو کھا لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا، اپنی انگلی کو حلق کے اندر ڈالا اور کہہ کرنا شروع کر دیے، کرتے گئے، اتنا کیا جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا، جتنا کھانا کھایا تھا باہر آ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کا حال ایسا ہے اور ایک ٹائم کا کھانا ہے، اپنی زندگی میں ایک دن کا حال ہے اور ایک مرتبہ کا حال ہے، انہی میں سے چند کھجوریں ہی کھائے ہوں گے، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ پھر بھی دیکھیے
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے. ان کی اتحاد دیکھیے کہ اپنی انگلی کو حلق کے اندر ڈالے اور طے کرنا شروع کر دیا اور جتنا کھایا تب باہر کر دیا. ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کتنا حرام استعمال کیے، کتنا حرام کھانا کھائے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حرام کا کوئی لقمہ کھاتا ہے اس کی 40 روز تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور جو انسان سود سے پلا ہو، سود سے بڑا ہوا ہو، سود سے بڑا ہو، اس انسان کے لیے آگے بہتر ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس کے غلام نے کہانت گڑھی تھی اور کہانت کرنے کے بعد وہ پیسہ لایا تھا. کہانت کرنے کے بعد وہ مزدوری کر کے کچھ درہم و دینار لائے تھے، اسی سے چند کھجوری خریدے ہوں گے. ابو بکر صدیق کا حال ہے کہ آپ نے کہہ کیا اور اس کو باہر کر دیا. یہ تو ہمارا اور آپ کا حال ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہو، حلال ہو، یہ حراموں سے مطلب نہیں ہے. اللہ 30ویں پارے میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ کہتا ہو میرے بندو، تمہیں تکاثر نے اتنا غافل کر دیا کہ تم اللہ کے یاد سے غافل ہو گئے. تمہیں مال کی لالچ اتنا آ گیا کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ اگر اپنی زندگیوں میں حرام استعمال کیے تو آج کے بعد سے توبہ کیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء. جو بندہ گناہ کے کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، ایک دھبا اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اگر توبہ نہیں کرتا ہے، بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ سیاہ نقطہ، سیاہ دھبا دھیرے دھیرے اس کے پورے جسم پر پھیل جاتا ہے. اور جب پھیل جاتا ہے تو اس کو ایک بے نمازی کی حیثیت اتنی لگیں گے جتنی بے نمازی کی ہے. نمازی کی حیثیت اتنی ہے ان کے نظر میں جتنی بے نمازی کی ہے. ایک روزہ رکھنے والا انسان ان کی نظر میں جتنا برابر ہے، ان کی نظر میں ایک نہ رکھنے والا بھی برابر ہے. یعنی اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہوگی. رکھنے والا، نہ رکھنے والا، پڑھنے والا، نہ پڑھنے والا، دونوں کے لیے اس کے برابر ہو جائیں گے. اس کو پھر یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم چوری کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں. اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم شراب پی رہے ہیں. اس کو احساس نہیں ہوگا کہ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں. اس کو احساس نہیں ہوگا کہ ہم بدکاری کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی مومنوں کی پہچان بتا رہے ہیں. مومنوں، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائے، چھوٹے موٹے گناہ ہو جائے، تو تم اپنے آپ کو ایسا سمجھو گے کہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہو اور تمہیں ڈر ہے کہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے. تمہیں ڈر ہے کہ یہ پہاڑ کتنا وزندار ہے، یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر پائے. اور اگر تم مومن نہیں ہو، کافر ہو، اگر تم کافر ہو تو بڑے سے بڑے گناہ کر جاؤ، پھر بھی تمہیں اس کا احساس نہیں ہوگا اور تم اپنے آپ کو یہ سمجھو گے کہ ناک میں کوئی مکھی بیٹھی ہے، اس کو یوں اشارہ کیا اور اڑ گئے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر واقعی آپ مومن ہیں تو آپ اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے. ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. میرے بھائیوں، اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے لوگوں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، نہیں روتے لیکن قبرستان ہو کے گزرتے تو آپ روتے. لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے. حضرت عثمان غنی جواب دیتے تھے لوگوں کچھ کرو جنت ورنہ. جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو میں روتا نہیں لیکن عذاب قبر سے اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. یہ قبر کی منزل جو ہے آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. یہاں اگر کوئی آسانی سے پار ہو گیا باقی کی منزلیں ان کے لیے آسان ہو جائیں گے. اس کے بعد کہا کرتے تھے اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا ما رأیت منظرا قط، میں نے اتنا بھیانک منظر کبھی نہیں دیکھا، گھبراہٹ نہیں دیکھا جتنا بھیانک منظر قبر کا ہے، جتنا گھبراہٹ کا منظر قبر کا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، جتنی باتیں میں نے کہی قرآن حدیث کے سلسلے میں، اللہ سے دعا ہے باری اللہ اس جلسے کو قبول عطا فرمائے اور سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.